زمانہ کی بارگاہ میں پیش کر کے بیٹھا ہے، پھر اس بندے کو چاہیے کہ اس کے اندر بخل نہ ہو، جتنے جتنے گداگر ہو، سائل ہو، جس طرح سوالی صدائیں لگاتے ہیں، اپنے آپ کو سائل بنا کے آل محمد کے دروازے کے اتنی بلند سارے صلوات پڑھو۔ وارث زمانہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جو آرزویں ہیں، دعائیں ہیں، وہ اپنے اپنے دلوں میں رکھنا۔ دلوں کے راز جاننے والے کی بارگاہ میں ہم سب تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی جب فضائل میں خوشی ہو، مصائب میں گریہ ہو، تو ہر بندہ اپنے وارث کے آنے کی دعا ضرور کرنا، چونکہ ہم اگر سانسیں بھی لے رہے ہیں تو اپنے مالک کے صدقے میں۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ہمیں روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، اب دل چاہتا ہے کہ اس گھر کی بہاریں دیکھیں، اس گھر کی خوشیاں دیکھیں۔ تو جتنی جتنی آرزو ہے، جتنی جتنی خواہش ہے کہ پاک سیدہ بطول عذرا آیت کبریٰ کا فرزند ارجمند جلدی اس دنیا میں طلوع فرمائیں، ظہور فرمائیں، اور قاتلان مظلوم کربلا کا انتقام لیں، جن کے دلوں میں آرزو ہے کہ پاک بطول کا چمن پھر کائنات میں آباد ہو، اس کمینی دنیا کو پتہ چلے کہ سادات کس طرح آباد تھے اور کس طرح ہیں۔ جن کے دلوں کی گہرائیوں میں یہ دعا ہے، وہ اپنی دلوں کی گہرائیوں سے بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، سارے بندے جن کو اللہ کا نام آتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیچھے والے ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اتنی ہی بلند صلوات پڑھو والے محمد۔ سرکار اجازت ہے نصری شروع کر دیں۔ بادشاہ جی آپ کی اجازت، آل محمد کا تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں۔ صاحب الزمان، صاحب الدار، صاحب لو، صاحب قلم، بقیت اللہ، عبد اللہ، اسم اللہ، علامت اللہ، آیت اللہ، قدرت اللہ، قوت اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ۔ میں یہ آپ کے وارث زمانہ کے القاب تلاوت کر رہا ہوں۔ وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، سبیل اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، سر اللہ، ساک اللہ، جنب اللہ، کتاب اللہ، عروۃ الوثقی، غایت القصوى، غایت الطالبین، نیت الصابرین، ذو القدرت الجامعہ، دولت کریمہ، عصمت الامم، خاتم الائمہ، خاتم الاوصیاء، خاتم الاولیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، صلاۃ المومنین، صلاۃ المومنین، بیت اللہ فی العالمین، معز المومنین، مذل الکافرین، شریک القرآن، مظہر الایمان، خاتم الرحمن، امام الانس والجان، محسن و احسان، مؤذن و اذان، ولی عصر، امام زمانہ کی ذات پہ سارے صلوات پڑھو بلند۔
یقیناً سارے بیدار ہو، اہل عرفان ہو۔ پہلا لفظ ہے مجھے آج کی مجلس کا ادا کرنا، میرا دل چاہتا ہے، چونکہ آج سارے انتظار میں ہیں اور رات بھی چاند کی ہے، ہر کوئی منتظر ہے، ہر کوئی پوچھ کے انتظار کر رہا ہے، کوئی دیکھ کے انتظار کر رہا ہے۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ کائنات جس کی منتظر ہے اس کے دو الفاظ آپ کے سامنے پڑھیں۔ پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، اس لفظ سے مجھے پتہ چل جائے گا کون بندہ اپنے وارث زمانہ کو سجدہ کر کے کتنی کتنی خیرات مانگنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے۔ پہلا لفظ ہے آخری بندے تک کہ کائنات میں توریت، زبور، انجیل، پھر یہ لفظ ذہنوں میں جگہ دینا، کائنات میں توریت، زبور، انجیل یہ کلام الہی تھی، لیکن قرآن کلام الہی ہے۔ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار بیٹھا ہوا ہے، کائنات میں توریت، زبور، انجیل یہ کلام الہی تھی، لیکن قرآن کلام الہی ہے۔ پھر ہمیں کوئی جب اصلی شکل میں ہے ہی نہیں، جیسی اللہ نے توریت، زبور، انجیل نازل کی، کوئی سامنے لائے، عیسائی، یہودی کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، جب اصلی شکل میں ہے ہی نہیں تو سامنے کیسے لائے گا؟ یہ اعزاز ہے قرآن کا کہ جیسے اللہ نے نازل کیا ہے ویسے ہی موجود ہے۔ پھر ہمیں کوئی توریت کا حافظ نہیں ملتا، کوئی زبور کا حافظ نہیں ملتا، کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملتا، جب اصلی شکل میں ہے ہی نہیں تو اس کے حافظ کیسے ملیں گے؟ یہ اعزاز ہے قرآن کا کہ جس کے حافظ بھی موجود ہیں اور محافظ بھی موجود ہیں۔ سارے مل کے آخری بندے تک کہ جس کے، آپ نے مالک زندگی فرمائے کہ جس کے حافظ بھی موجود ہیں اور محافظ بھی موجود ہیں۔ ایک سوال ہے جو جوان نسل کے ذہن میں اٹھے گا کہ جب تھے پہلے تو نظر بعد میں کیوں آئے؟ جوان نسل پوچھتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، اہل سنت کا بھی اس پہ اتفاق ہے، تفسیر کامل والے نے لکھا، خود مالک فرما رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرا نبی اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ افلاک کس کے صدقے میں بنا؟ بولو، کائنات بنی سرکار مصطفیٰ کے صدقے میں، کائنات بنی مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اگر کوئی ملک بنا ہے، کوئی بھی بنا ہے، انسان بنا ہے، جس کو بھی عزت ملی ہے کس کے صدقے میں ملی ہے؟ یہ جتنی کائنات ہے، جتنا کائنات کا نظام ہے، یہ بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ آج جوان نسل یہ پوچھتی ہے کہ جب سب سے پہلے تھے پہلے تو نظر بعد میں کیوں آئے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہاں پہ میں نے ایک مسئلہ بہت بڑا حل کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے مقدر کھوٹے ہو گئے، آخری وقت جب آتا ہے نا تو مالک بھی آزماتا ہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ نظام کیسا بن گیا، چلو چھوڑو یہ سارا بیکار ہے، اس منبر کی عظمت بتانی ہے میں نے آپ سب کو کہ جب تھے پہلے تو نظر بعد میں کیوں آئے؟ اللہ نے زمین کا فرش بچایا، آسمان کا شامیانہ بنایا، شمس و قمر کی کندیلیں روشن کی، سارا نظام کیا، سب کچھ کیوں کیا؟ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بھیجا۔ دیکھو اگر توریت باقی رہتی زبور کیسے آتی؟ زبور اگر بیٹھتی رہتی انجیل کیسے آتی؟ یعنی کتاب کے بعد کتاب نہیں آنا تھا، ایک گئی دوسری بھیج دی۔ قرآن ہے آخری کتاب، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں۔ حضور ہے اسی طرح آخری نبی، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب سنت الہی یہ ہے کہ جو آخری ہو اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ تھوڑا سی کوشش کرنا،
اللہ آدم کو لمبی عمر دے سکتا تھا، جو کہتے ہیں جی اللہ سب کچھ کر لیتا ہے، اللہ آدم کو لمبی عمر دے دیتا۔ اگر آدم باقی رہتے تو نوح کیسے تشریف لاتے؟ غور ہے؟ اگر نوح علیہ السلام باقی رہتے تو سید ابراہیم علیہ السلام کیسے تشریف لاتے؟ ابراہیم علیہ السلام اگر باقی رہتے تو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کیسے آتے؟ یعنی نبی کے بعد نبی نہیں آنا تھا، ایک گئے دوسرے کو بھیج دیا۔ قرآن آخری کتاب، حضور آخری نبی، سنت الہی یہ ہے کہ جو آخری ہو اللہ اسے باقی رکھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ یہ توریت زبور انجیل کا خالق اللہ ان کی حفاظت کر لیتا، یہ قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے نا، اللہ ان کو باقی رکھتا۔ اگر یہ باقی رہتے تو قرآن کیسے آتا؟ آخری کی عظمت کو اللہ نے بتانا تھا کہ آخری میرے نزدیک کتنا مہم ہے، کتنا اہم ہے۔ اب اللہ نے آخری کو بھیجا۔ اب آدم پہلے، جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو ان کا جو قرآن میں پہلا تعارف کرایا گیا تو کیا کہا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خالق کہہ رہا ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، کہہ رہا ہے فرشتوں کو کہ میں بنانے لگا ہوں۔ اب فرشتے اعتراض کر رہے ہیں کہ میرے اللہ اس کو بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا۔ جاؤ مولوی سے جا کے پوچھو تو صحیح کہ حجرے میں بیٹھ کے طہارت کے مسئلے بتانا ہی صرف دین ہے کہ فرشتوں نے ابھی دیکھا نہیں، آدم ابھی خلیفہ بنا نہیں، زمین پہ انسان آیا نہیں، یہ فساد کیسا ہوگا؟ توجہ ہے، غور ہے۔ ابھی انسان بنا نہیں، زمین میں آیا نہیں، لیکن پہلا تعارف جو قرآن میں اللہ نے آدم کا کرایا، کیا کہا کہ خلیفہ زمین پہ۔ میں سوچتا رہا ہوں کہ میرے اللہ کہ آدم نبی ہے، جب نبی ہے تو پہلا تعارف ان کا نبوت سے کیوں نہیں کرایا گیا؟ پہلا تعارف ان کو مالک آپ کی زندگی کرے، پہلا تعارف قرآن میں خلافت سے کرایا، نبوت سے نہیں کرایا۔ تو میں سمجھا ہوں کہ پہلا تعارف خلافت سے کرا کے سمجھایا یہ گیا ہے کہ پگ خلافت کے بغیر باقی نہیں رہے گی۔ پہلا تعارف ہے خلافت سے۔ اب حضور آخری نبی ہیں، جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیٹھا ہوا ہے جا کے کہ حضور آخری نبی ہیں، رسالت ماں پہ نبوت ختم ہے، آخری نبی ہیں لیکن آخری ہادی نہیں۔ جو بندہ رزق اپنے مالک کا کھاتا ہے کہ آخری نبی ہیں، آخری معلم نہیں، آخری نبی ہیں، آخری خلیفہ نہیں۔ لفظ کہنے لگا ہوں کہ حضور آخری محمد بھی نہیں، حضور آخری اللہ نے اول کو بھیجا، جب تھے پہلے تو نظر بعد میں کیوں آئے؟ حضور پہ نبوت ختم ہے، چونکہ سارے انتظار میں ہیں، اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا ہے کہ چند جملے آپ کی خدمت میں انتظار کی عرض کرو، سننے کے لیے تیار ہیں، چونکہ یہ مجلس شبیر ہے، مجلس شبیر میں سب آتے ہیں، چونکہ حسین سب کے جو ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں سب کو ساتھ لے کے چلو کہ جب تھے پہلے تو نظر بعد میں کیوں آئے؟ اللہ نے سارے کا سارا انتظام کیا، آدم و حوا کو بھیجا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ بنایا، شمس و قمر کی کندیلیں روشن کی، آدم و حوا کو بھیجا کہ جاؤ جا کے زمین پہ دم دے کے دکھاؤ، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا، تم اس کا انتظار کرنا۔ آدم آئے، انتظار مصطفیٰ کی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے زمین پہ نوحہ خانی کر کے بتاؤ، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا، تم اس کا انتظار کرنا۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ادریس کو بھیجا کہ جاؤ جا کے درس و تدریس دو،